بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں اور احمدیوں کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور دوبارہ ان کا نزول نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے من مرضی کے مطالب کیے، احادیث جو ان کی اپنی مرضی کی لگی، بجائے اس بات سے درکنار کہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، کیا ان حدیثوں کی سند موجود ہے یا نہیں موجود، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے یہ ڈرامہ لگا دیا کہ بھائی قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اب ان کا نزول نہیں ہونا۔ اب اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک ذاتی مفاد ہے، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ان کا اس کے پیچھے کیا ذاتی مفاد ہے یہ بات کرنا۔ تو یہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تم بھی یہی مانو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ ایک اور یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ قرآن سے ثابت کریں، کیونکہ ہم جو آپ کو دلائل دے رہے ہیں وہ قرآن سے دے رہے ہیں، آپ ہمیں احادیث سے نہ دیں، کیونکہ جب آپ احادیث پیش کریں گے وہ قرآن سے ٹکرائیں گی تو وہ رد ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں حدیث نہ دیں۔ تو اولاً تو میں یہ بات ثابت کر دوں کہ بھائی جان قرآن کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ یعنی صحیح الاحادیث کی روشنی میں بھی عقائد بنائے جائیں گے۔ یعنی جب بھی کسی چیز کے اوپر آپ بنیادی عقیدہ بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے، آپ قرآن میں دیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے اس کا نگہبان یا ذمہ دار نہیں بنایا، ٹھیک ہے جی۔ جو نافرمانی کرے گا وہ تو گیا، لیکن جو فرما برداری اللہ کے رسول کی کرے گا وہ دراصل اللہ کی فرما برداری ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 31 میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے رسول کی پیروی کرو، یعنی اس کی سنت پر چلو، اس کے طریقے پر چلو، اور خالی طریقے پہ نہیں چلنا بلکہ حلال اور حرام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب وہ کیا ہیں؟ وما آتاکم الرسول، یعنی جو چیز تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دیں گے۔ یعنی جس چیز کا حکم دیں وہ حلال ہے، جس سے روکیں وہ حرام، آسان الفاظ۔ اچھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی چیزیں تو ویسے ہی آفاقی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلا اشکال وہ دیتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحم۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں مروں گا، اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی۔ میرے بھائی، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حیات جاودہ مل چکی ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دن مرنا ہے، انہوں نے بھی وفات پانی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ خود سے من گڑت کر کے الزام لگاتے ہو عقیدے کہ بھائی جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کا یہ عقیدہ۔ وہ تو خیر میں بھی ثابت کروں گا آپ کا کیا عقیدہ ہے اس معاملے میں اور آپ کا کیا ذاتی مفاد ہے اس چیز کے اندر۔ فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ اشکال پھر اسی طرح کا کہ جب ہر زیرو نے مرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ کیسے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی، ہم نے کب یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مرنا نہیں ہے؟ اپنی طرف سے باتیں نکال کے لگائے جا رہے ہو ہمارے اوپر کہ بھائی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، اور اوپر سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، مسلمانوں کے درمیان نادگی پھیلا رہے ہو ایسی باتوں کے اوپر جس کے اوپر امت مسلمہ کا جو ہے اجماع ہے، اور جس چیز کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ گمراہی کی چیز ہے اس کے اوپر تمام امت کا اجماع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اشکال وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کے علاوہ اگر کسی شخص کو جسد خاکی سمیت اٹھایا تو بتائیں، تب ہم مان لیں گے کہ اللہ نے عیسیٰ کو جسد خاکی سمیت اٹھا لیا۔ اگر ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آیا تو ہم نہیں مانتے۔ اچھا میری بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہم جب اسراء کا واقعہ یعنی کہ واقعہ معراج بتاتے ہیں تو آپ آگے سے مکر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو روحانی تھا، وہ تو خواب میں گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حقیقت تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو اس تناظر میں دو آیتیں سورہ بقرہ کی آگے پیچھے 259 اور 260۔ ایک شخص تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پہ نا ان کے مکانوں کے اوپر ان کی چھتیں گری،
تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے مالک، اگر ایک بندہ مر جائے تو اسے دوبارہ زندہ کیسے کرو گے؟ تو اللہ نے ان کو سلا دیا، پھر ان کو جگایا اور پوچھا کہ بتاؤ کتنے عرصے سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم 100 برس تک سوئے ہوئے ہو، 100 برس سے۔ تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، نہ گلا ہے، نہ سڑا ہے، نہ بھوسا ہے، جبکہ اپنے جانور کی دیکھو اس کی ہڈیاں تک جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ تو اب آپ ہمیں نا یہ جو واقعہ ہوا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں خضر علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ اس میں اللہ نے اس شخص سے بات کی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ جو شخص تھا، ٹھیک ہے، وہ کوئی نبی تھا۔ تو ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن سے اور بھی دکھائیں تاکہ ہم اس واقعے پر یقین لا سکیں، پھر ہم یہ واقعہ مانیں گے کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ایسا تو واقعہ کہیں بھی اور ذکر نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری اگزامپل، جب ابراہیم نے خدا سے کہا اے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کریں، اللہ نے کہا تم میری بات پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان حاصل کرے۔ خدا نے کہا کہ 4 جانور یا پرندے پکڑو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کو مختلف پہاڑیوں پہ رکھو، پھر انہیں آواز دو تو تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یاد رکھو خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اچھا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ دیا اور کہا کہ آپ 4 پہاڑیوں کے اوپر، 5 پہاڑیوں کے اوپر، مختلف پہاڑیوں کے اوپر ان پرندوں کو رکھیں، 4 پرندوں کو، ٹھیک ہے، ان کے ٹکڑے کر کے، ان کو مار کے، پھر ان کو آواز دے، تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سے نبی نے ایسا معجزہ اور کیا؟ اگر کیا ہے تو دکھائیں، اگر نہیں کیا تو کیا مطلب ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے 260 نمبر، یہ ہوا ہی نہیں ہے واقعہ، یہ قرآن کے اندر ویسے ہی درج ہوا ہے۔ یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اژدھا بن گیا، بتائیں کون سا نبی ایسے ہیں جنہوں نے عصا پھینکا اور وہ اژدھا بن گیا ہو؟ اگر نہیں بنا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا تو آگ جو تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، تو بتائیں کسی اور نبی کو آگ میں پھینکا گیا؟ نہیں، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں پھینکا گیا؟ کیسی فضول منطق ہے کہ بھائی کوئی لاجیکل بات کریں، کوئی منطقی بات کریں۔ اچھا، ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ کہ ہم سے اگر آپ اپنی دلیل دیں تو قرآن سے دیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن ہم سب میں کامن ہے، قرآن سے دلیل دیں، قرآن سے دلیل دیں۔ خود کہاں سے دلیل دے رہے ہیں؟ بے سند اقوال۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے متوفی کا معنی موت کیا ہے۔ اور میرے بھائی ہم آپ سے پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ متوفی کا ہے، یہ بھی ہم آگے اگلی اشکال میں بات کریں گے، تو اس کی سند پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بے سند روایت ہے، ایک بے سند قول ہے ابن عباس۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے کہ اسناد دین کا حصہ ہیں، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا کہہ دیتے۔ یعنی اسناد جو ہیں وہ پارٹ آف دین ہے، ان کے بغیر چیز نہیں چلتی۔ ایک طرف آپ کا یہ دعویٰ کہ قرآن سے آپ ہمیں حوالہ دیں اور خود آپ کے دلائل بنے بے سند۔ اچھا، خالی بے سند بھی نہیں، ضعیف روایات۔ کیا ضعیف روایت ہے جی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن بدن معاملہ سخت ہوتا چلا جائے گا، دنیا تباہی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ بخیل ہو جائیں گے، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور مہدی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ روایت پیش کرتے ہیں ابن ماجہ کی 4039۔ اس روایت کے اندر ایک بھی نہیں، دو سکم ہے۔ پہلا تو یہ اس روایت کے اندر محمد بن خالد الجندی وہ ایک ضعیف راوی ہیں اور حسن بصری مدلس ہیں اور انس سے روایت کر رہے ہیں، انس بن مالک سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں اور اپنے استاد کا نام نہیں، مدلس ہیں۔ اس کے بعد جو آخری بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ، اور جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں ہی تجھے واپس لے لوں گا، میں لفظی ترجمہ، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اچھا، وہ لوگ جو اس عقیدے کے ساتھ چل رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا چاہے وہ قادیانی ہیں، دونوں لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ فوت ہونے والا یہ کس نے کیا ہے؟ کسی مفسر، بڑے سے بڑے مفسر نے آج تک اس کا ترجمہ فوت کیا نہیں، کیونکہ متوفی کا مطلب موت ہوتا ہی نہیں، یہ ٹیمپرری موت ہوتی ہے، سلانے کے معنوں میں آتی ہے، اور جہاں پہ اللہ سونے کا ذکر کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے حقیقی موت کے لیے متوفی کا لفظ استعمال کیا، تو میرے بھائی یہاں موت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ موت بھی تو عربی کا لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ جو کیا ہے غلام احمد قادیانی نے،
اس ملعون نے، اس نے یہاں پہ وفات کا ترجمہ کیا. اور اس نے یہاں وفات کا ترجمہ کیوں کیا ہے اب وہ میں بتاتا ہوں. اس کی کتاب ہے جی تذکرۃ الشہادتین ما علامات المقربین، صفحہ نمبر 17. اس نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ کہتا ہے کاش وہ جانتے کہ عیسیٰ کی موت ان مسلمانوں کے اور ان کے دین کے لیے بہتر ہے. مطلب وہ خوش ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. جان بوجھ کے یہ لاجک نکالی تاکہ گھما پھرا کے میں یہ ثابت کر سکوں کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں. سر ایسے نہیں ثابت ہوتی. ایسے نا کالا رنگ، اب 100 بندے بھی کھڑے ہو کے بولے نا کالے کو سفید ہے، ٹھیک ہے تو کالا ہی رہتا ہے. اچھا اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم اس شخص کی طرح مت بنو جس نے اپنے رب کو ناراض کیا اور غصہ دلایا، اور نہ اس شخص کی طرح بنو جس نے اللہ سے جنگ کی اور اس کی نافرمانی کی. دیکھو کہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے جی، دیکھو کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. پھر آگے بکواس کہتا ہے تم ایسے مسیح کا انتظار نہ کرو جو آسمان سے نازل ہو. ایسے مسیح کا انتظار نہ کرو. اچھا یعنی اس مکمل بشارت کے خلاف اس نے بات لکھی ہے، ٹوٹل سرکار کے فرمان کے خلاف بات لکھی ہے اس نے. کہہ رہے ایسے مسیح کا انتظار نہ کرو جو آسمان سے نازل ہوگا، مخلوق کا خون بہائے گا اور تمہیں غنیمتیں دے گا تو تم لوگ عیسائیوں کی طرح ہو جاؤ گے. یہ بھی صحیح ہے. اچھا کیوں نہ کریں؟ اگر ہم مسیح کا انتظار نہ کریں تو کیا کریں بتاؤ؟ اچھا وہ سنو کیا کریں. کہہ رہے اللہ نے اس زمانے میں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا تم ہی میں سے تمہارا مسیح بھیجا. بھائی جان پہلے کہہ رہے تھے اس کا انتظار نہ کرو، اب کہہ رہے جس کا تم انتظار کرتے میں وہی مسیح. اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن میں تعریف کی، اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے اس نے حدیث کی تنقید کی، اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹ بولی. اچھا اب وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب موت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جی موت ہوتا ہے نا متوفی، اردو میں فوت ہے جی، فوت ہوتا ہے نا مطلب، تو یہاں پہ فوت کیوں نہیں لگ سکتا؟ بھائی جان سورت نمبر ہے جی 53، آیت نمبر ہے 37، یہی لفظ توفی استعمال ہو رہا ہے. اور ابراہیم کی جنہوں نے حق رسالت اور اطاعت کو پورا کر دیا، یعنی پورا کر دیا، اس کا حق پورا کر دیا. یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وفا، یہیں سے نکلتا ہے توفا، متوفا، یتوفا، یہ سارے لفظ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم ان کی بات کچھ دیر مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو وفات کے معنی، متوفی کے معنی ہم وفات ہی لے لیتے ہیں، تو وفات سے مراد پھر نیند ہوگا نا. کیوں بلا؟ سورہ انعام آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے. یعنی مجازی موت، حقیقی موت نہیں ہے، یہ مجازی موت ہے. تو قرآن حکیم میں جہاں بھی موت کے معنی حقیقی لینے ہوتے ہیں نا وہاں پہ موت ہی آتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیوں نہیں کیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ التوفی؟ موت حقیقی معنی نہیں ہے نا، یہ جو توفی ہے اس کا معنی حقیقی معنی نہیں ہے، حقیقت میں موت نہیں ہے بلکہ مجازی میں موت، یعنی کہ نیند تو بیان ہے نا موت کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا چونکہ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں نا فوت کا مطلب مرے والے لیتے ہیں، تو چونکہ قادیانی صاحب ماشاءاللہ علم کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، تو جو دل میں آیا لکھ دیا انہوں نے. اچھا پھر کہتے ہیں ترتیب کا بھی تو مسئلہ ہے نا. اس آیت کے اندر شروع میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں موت دوں گا اور پھر تجھے اٹھا لوں گا، تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور پھر موت دوں گا؟ تو میرے بھائی ترتیب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک روایت دیتا ہوں کہ اللہ نے بی بی مریم سے کیا کہا کہ سجدہ کرنا اور رکوع کرنا. اچھا سجدہ پہلے کرتے ہیں کہ رکوع پہلے کرتے ہیں؟ رکوع پہلے کرتے ہیں، تو اس کے قرآن کے حساب سے سجدہ پہلے کرنا چاہیے. بھائی من مرضی کے مطالب نکال رہے ہو، تو ترتیب کی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا خیر، اگر ہم توفی کا معنی آپ کی نظر میں موت ہی رکھتے ہیں تو قرآن میں متوفی یعنی موت اور لفظ موت یہ دونوں ایک آیت میں اگر دکھا دیے جائیں تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے قادیانی نے کلیم کیا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو ہمیں بتایا کہ متوفی کا معنی موت نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے. قرآن سے دکھائیں کچھ اور مطلب بھی دکھاتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 42، اے خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے لفظ توفی اور موت دونوں لیے ہیں. اگر توفی کا مطلب موت ہے پھر ادھر موت ہی کیوں؟ اور اگر توفی کا مطلب پورا لے لینا ہے پھر موت، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے توفی کا مطلب موت دینا نہیں ہوتا. اچھا جی، پھر ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ نزول نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے جی. اس کے جواب میں آیت سنیں، سورہ نساء آیت نمبر 157 سے 159 تک. اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں مصلوب کیا گیا. تم لوگ قتل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور ان اس کے بارے میں اختلاف کرنے لگے اور شک میں پڑ گئے. یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. اور وما قتلہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ کو ہرگز قتل نہیں کیا. اچھا، اگر قتل نہیں کیا پھر کیا کیا؟ بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. یعنی قتل نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا. اور پھر اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام کوئے ارض پر صرف مسلمان ہوں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی یہودی نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی بدھ مت نہیں. صرف کون ہوں گے؟ صرف مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اگر قرآن سمجھنا ہے تو یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے یا ان کے تیار کردہ صحابہ کرام سے. سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ صحابہ کہا کرتے تھے وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے جو سنا اس پر اطاعت کرنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اتریں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ سور کو مار ڈالیں گے، وہ جزیہ موقوف کر دیں گے. بھائی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے نہیں ایسے مسیح کا انتظار نہ کرو، میں آ گیا ہوں بس ٹھیک ہے. کیا بات، اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی غریب نہ بچے گا کہ کوئی سے لے، اور ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہوگا. اب پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 پڑھ لیا کرو کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. ابو ہریرہ کا قول بھی آ گیا جی صحیح سند کے ساتھ. آپ نے ابن عباس کا بے سند قول پیش کیا تھا، ہم نے آپ کو ابو ہریرہ کا سند کے ساتھ قول پیش کیا. اچھا، سورہ زخرف آیت نمبر 57 اور 66، یہ دوسرا حوالہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کی مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بناتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ قیامت کی نشانی ہے تو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے ٹائم ان کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا قرآن سے حوالے تو ہم نے قرآن سے حوالے دیا. اب حیات مسیح اور نزول مسیح احادیث کی روشنی میں آپ کے پاس جو غبارہ تھا نا جس کی تحت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان ہمارے پاس قرآن میں سے دلائل موجود ہیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جتنے بھی حوالے پیش کر رہے ہیں سارے کے سارے غلط پیش کر رہے ہیں، قرآن کے مطالب غلط نکال رہے ہیں، قرآن کے معنی غلط لے رہے ہیں، قرآن کی بات نہیں سمجھ رہے آپ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. آپ نے اپنی من مرضی سے اس سے مطالب نکالے. وہ ہم نے بات کی اس کے اوپر. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اصل میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن کے روشنی. اب ہم بات کریں گے حیات مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ احادیث سے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حل ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، پیدائش نہیں ہوگی، تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. حدیث نمبر 2، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر لڑتا رہے گا اور وہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس گروہ کا امیر کہے گا آئے ہمیں نماز پڑھائیں. اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. حدیث نمبر 3، حضرت حذیفہ ابن سید غفاری روایت کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر. تو آپ نے ان کو کچھ نشانیاں بتائی قیامت کی. کیا کیا نشانیاں تھیں؟ کہ بھائی دھواں آئے گا، دجال آئے گا، زمین میں سے جانور نکلے گا،
سورج مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو۔ یہ قیامت کی نشانی جو میں بھی آیت بتائی آپ کو، اس آیت کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی یہ تفسیر یہاں بھی موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے جی صحیح مسلم میں سے، جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا فیوچر ٹینس، وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتے کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، سر اٹھائیں گے تو چمکتے موتیوں کی طرح ان کے سر سے پانی کی بوندیں گریں گے۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے، اسے لد کے مقام پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اگلی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نمودار آئے گا، تو مجھے یاد نہیں 40 دن 40 مہینے یا 40 سال تک رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ اس طرح ہیں جیسے عروہ ابن مسعود ہیں، آپ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کریں گے، کسے؟ دجال کو، اور پھر لوگ 7 سال تک اسی حالت میں رہیں گے۔ عروہ ابن مسعود جو ہیں عبداللہ ابن مسعود کے بھائی، ان جیسے ہوں گے، یعنی ان جیسی شکل ہوگی، ان جیسا چہرہ ہوگا۔ اگلی حدیث ہے جی نسائی میں سے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم سے محفوظ کر دیا، ایک وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ یہ 2 گروہ جو ہیں ان کو اللہ نے جہنم سے محفوظ کر دیا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہے وہ ایک خواب تھا اور روحانی کیفیت تھی، لیکن تھا تو سچ نہ، جھوٹ تو نہیں تھا۔ تو معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ملتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں زمین پر اتر کر دجال کو قتل کروں گا، یاجوج ماجوج جائیں گے، اور مزید آپ نے دوسری بھی چیزیں بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں زمین پر اتر کر دجال کو قتل کروں گا، میرا نزول ہوگا، میں زندہ ہوں، میں اتروں گا۔ اچھا، رہی یہ بات کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں مانتے، اس کے اوپر جی یہ سنن نبی داؤد کے اندر 4324 اور مسند احمد بن حنبل کے اندر 9259 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، یقیناً جب وہ اتریں گے، جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا، وہ ایک درمیانی قد و قامت کے شخص ہوں گے، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، یعنی کہ ایک تہبند ہوگی اور ایک چادر اوپر لپیٹی، ایسا لگے گا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، لیکن وہ تر نہ ہوں گے۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے سارے مذاہب ختم کر دے گا۔ یہ جو آیت میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت تب ہوگی جب روئے زمین پر ایک بھی نان مسلم نہیں بچے گا، نان بلیور ڈس بلیور نہیں بچے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ مسیح دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ وہ ان 2 اشکال کا جواب ہے آپ کے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ اس درسلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری موت ہوئی، اور آپ نے کہا دیکھو موت ہو گئی، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت انی متوفیک، ان تمام چیزوں کا یہ جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہوگی وہ آخری ٹائم پر ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل طور پہ واضح کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو خاص طور پر جواب دیا ہے جو لوگ قادیانی ہیں یا مسلمان ہو کر قادیانیت کے عقیدے کو تقویت پہنچاتے ہیں اور قرآن اور حدیث پر جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ میرا جواب ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سیکھنے، صحیح دین پر چلنے اور صحیح دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔